کبھی سوچا ہے کہ کیسے اچھے ارادے کبھی کبھی ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے پر بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جہاں ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نے اس سے بھی بڑی آفت کو جنم دے دیا۔ سوچے ذرا، سن 1872 میں ایک پورے ملک کی معیشت کی قسمت صرف 9 جانوروں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ان 9 جانوروں کو نجات دہندہ سمجھ کر درآمد کیا گیا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں 1870 کی دہائی کے جمیکا میں۔ وہاں ایک ایسا بحران سر اٹھا رہا تھا جس نے پورے جزیرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس زمانے میں جمیکا کی معیشت صرف اور صرف ایک چیز پر چلتی تھی، اور وہ تھا گنا۔ یہ صرف ایک فصل نہیں تھی، سمجھے کہ یہ اس ملک کی معیشت کی شیرک تھی، سب کچھ اسی پر منحصر تھا۔ اب ذرا تباہی کا اندازہ لگائیے۔ گنے کے کھیتوں میں جو چوہے تھے نا، وہ فصل کٹنے سے پہلے ہی تقریباً 1/3 حصہ چٹ کر جاتے تھے۔ کسان تو بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ انہوں نے چوہوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، زہر، پھندے، یہاں تک کہ کتے اور بلیاں بھی پالیں، لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ جب ملک بالکل تباہی کے کنارے پر تھا، تب ایک خیال پیش کیا گیا، ایک ایسا حل جو بظاہر بہت شاندار اور سادہ تھا۔ یہ حل دنیا کے دوسرے کونے سے لایا جانا تھا، ایک طرح کی بایولوجیکل سلور بلٹ۔ اور وہ حل کیا تھا؟ حل تھا ہندوستانی نیولا۔ اسے چوہوں اور سانپوں کا ایک ماہر شکاری مانا جاتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ بس اسے درآمد کیا جائے اور یہ سارے مسئلے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ پلان تو بالکل سیدھا سادہ تھا۔ چوہے گنے کی فصل کو تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جزیرے پر نیولے لے آئیں گے۔ نیولے ان سارے چوہوں کا شکار کر کے کھا جائیں گے اور یوں گنے کی صنعت بچ جائے گی۔ کتنا آسان لگتا ہے نا؟ لیکن اسی جلد بازی اور مایوسی میں منصوبہ بنانے والے ایک بہت ہی چھوٹی سی مگر انتہائی اہم بایولوجیکل تفصیل کو نظر انداز کر گئے، اور یہی وہ غلطی تھی جس نے ان کے اس کامل حل کو ایک بھیانک خواب میں بدل دیا۔ اور وہ مہلک خامی یہ تھی، نیولا جو تھا وہ دن کے وقت شکار کرتا تھا، جبکہ گنے کے چوہے صرف رات کو باہر نکلتے تھے۔ مطلب ان دونوں کا تو کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہونا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چوہے نہیں ملے تو ان بھوکے نیولوں نے آخر کھایا کیا؟ اور یہیں سے یہ صورتحال ایک ناکام منصوبے سے بدل کر دہشت کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، جب وہ 9 شکاری جانور ایک حملہ آور فوج بن گئے۔ اب نیولوں کے لیے ایک نیا مینیو تیار تھا۔ انہوں نے جمیکا کے مقامی جنگلی حیات پر حملہ شروع کر دیا۔ زمین پر گھونسلے بنانے والے پرندے، ان کے انڈے، مقامی چھپکلیاں، کچھوے، مینڈک، یہاں تک کہ مقامی سانپ، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ اور ان بیچارے جانوروں کے پاس اتنے تیز اور خطرناک شکاری سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات، جزیرے پر نیولوں کا اپنا کوئی قدرتی شکاری تھا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو اصل میں صرف 9 نیولے لائے گئے تھے، ان کی آبادی چندی سالوں میں پھٹ کر لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اب آتا ہے کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ، جہاں یہ حل صرف ناکام نہیں ہوا بلکہ اس نے اصل مسئلے کو پہلے سے کئی زیادہ بدتر بنا دیا۔ ہوا یہ کہ نیولوں نے جمیکا کے مقامی سانپوں کا تقریباً صفایا کر دیا، اور یہی وہ سانپ تھے جو چوہوں کے واحد قدرتی شکاری تھے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جب چوہوں کا واحد شکاری ہی ختم ہو گیا تو کچھ علاقوں میں چوہوں کی آبادی کم ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اسے سائنس کی زبان میں ٹرافک کیسکیڈ کہتے ہیں۔ مطلب جب آپ کسی ایکو سسٹم سے کسی ایک بڑے شکاری کو ہٹا دیتے ہیں تو ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے جو پورے کے پورے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ چین ری ایکشن صرف جنگلی حیات تک محدود نہیں رہا۔ جب پرندے اور چھپکلیاں ختم ہوئیں تو کیڑے مکوڑوں اور مچھروں کی آبادی بے تحاشا بڑھ گئی۔ اس سے ڈینگی اور دوسری بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اور نیولے، وہ اب بھی بھوکے تھے، تو انہوں نے کسانوں کی پالی ہوئی مرغیوں پر حملے شروع کر دیے۔ مطلب ایک اور معاشی بحران۔ کوئی بھی سوچے گا کہ اتنی بڑی تباہی کے بعد دنیا نے ضرور کوئی سبق سیکھا ہوگا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ دیکھیں، 1872 میں جمائکا میں نیولے لائے گئے اور نتیجہ ماحولیاتی تباہی نکلا۔ لیکن اس کے تقریباً ایک دہائی بعد 1883 میں ہوائی میں گنے کے کھیتوں میں چوہوں کا بالکل یہی مسئلہ تھا، اور انہوں نے بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیولے درآمد کر لیے۔ نتیجہ وہی ایک اور ماحولیاتی تباہی۔ یہ پوری کہانی ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ آخر ہم پیچیدہ مسائل کے اتنے سادہ اور تباہ کن جوابات تلاش کرنا کب بند کریں گے، اور کب قدرت کے نظام میں اپنی مداخلت کے دور رس نتائج کو سمجھنا شروع کریں گے؟